تو جب بیٹی جوان ہوئی تو بیٹی کا شادی کے بارے میں وہ سوچنے لگا کہ بیٹی کی شادی کر دیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو بیٹی کو بیاہ دیں۔ کافی رشتہ تلاش کرتا رہا لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ آخر کار اس کا ایک دوست تھا، وہ بھی بہت مالدار تھا۔ ایک دن اس کے گھر پہ آیا، جب بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی تو وہ رشتوں کی باتیں نکل آئیں۔ دوست تھا، جان پہچان تھی اور اپنے لیول کا تھا۔ ویسے تو لیول نہیں لگانا چاہیے اور مالداری یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے، رشتہ نیک ہو وہ دیکھنا چاہیے، لیکن وہ مالدار بھی تھا اور نیک بھی تھا۔ اب یہ والا جو مالدار انسان تھا بیٹی کا اچھا نیک رشتہ تلاش کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اگر مالدار نہ بھی ہوگا تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، نیک ہونا چاہیے۔ تو دوست کا لڑکا نیک تھا، مالدار بھی تھا، رشتہ طے کر دیا، یہاں تک کہ شادی کا دن آ گیا، شادی بھی کر دی گئی۔ اب کوئی یہ دیکھ کر نہیں آیا نا کہ کس کے ساتھ کیا ہو جائے، وقت کس کا بدل جائے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ تو جب شادی ہو گئی اور کچھ عرصہ تک یہ لوگ ایسے ہی رہتے رہے تو لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا، لڑکی کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکا اکیلا پڑ گیا، تو تھوڑے دنوں کے بعد جو ان کے کاروبار تھے وہ بھی ٹھپ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا جو مال تھا بالکل ختم ہو گیا، پیسے بالکل خرچ ہو گئے، روڈ پر آ گئے۔ گھر تھا ایک وہ بھی بک گیا، یہاں تک کہ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ اب یہ جو لڑکی کا باپ تھا یہ تو ابھی بھی مالدار تھا، تو ایک دن اس کی اہلیہ، اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھو ہماری بیٹی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے پہلے تو حالات بہت اچھے تھے، لیکن جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے ان کا کام تو بالکل بند ہو گیا، یہاں تک کہ سارے پیسے ختم ہو گئے، گھر بھی بک گیا، اب کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو کس کا وقت بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اے میرے شوہر آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ پیسے بھجوا دوں تاکہ میرے داماد جو ہیں وہ اچھا بزنس، اچھا کام شروع کر لیں اور پھر سے ان کا مالی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کے شوہر نے کہا، لڑکی کے باپ نے کہا کہ دیکھو ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، لیکن جس کے نصیب میں جو بھی ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، وہ محنت کرے گا، محنت کر کے پھر جو مزہ آئے گا نا کام کرتے ہوئے، وہ مزہ ان پیسوں کو دے کر اسے نہیں ملے گا۔ یہ پیسے اس کو دے دیں تو اتنا اچھا اسے لگے گا نہیں، آپ کی جیسی مرضی، آپ جیسا چاہو، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ محنت کرے گا اور تابڑ توڑ محنت کرے گا تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بغیر محنت کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایک صاحب تھے، وہ بحث کرنے لگے کہ محنت اگر نہ بھی کرے انسان تب بھی وہ کروڑ پتی بن جائے گا، مالدار بن جائے گا، امیر باپ کا بیٹا ہو اسے مال مل جائے گا، اب محنت تو اس نے کی نہیں تو وہ تو کروڑ پتی بن گیا۔ تو دیکھو یہ الگ چیز ہے، محنت کیے بغیر کوئی بھی سکسیس نہیں ہوا۔ آج جو مالدار اور کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں ذرا ان سے معلوم کریں کہ تم نے کتنی محنت کی، تب وہ بتائیں گے۔ تو ہر چھوٹے کام سے وہ کام بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ انسان مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، کیوں؟ محنت وہ کرتا ہے۔ اگر محنت نہ کرے تو اگر آج جو ہے وہی کل رہے گا۔ سکسیس اگر پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو لڑکا تھا یہ محنت میں لگ گیا، محنت کرنے لگا، بہت زیادہ محنت کرتا رہا۔ ایک دن اس کی ساس یعنی لڑکی کی ماں، اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے میں اپنے داماد تک پیسے پہنچاؤں، تو اس نے ایک دن دعوت پہ داماد کو اور اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس کا شوہر تھا نہیں، اکیلی صرف یہی تھی، تو اس نے داماد کو اور بیٹی کو کھانے پر بلایا، دعوت پر بلایا، دونوں آ گئے۔ 5 کلو اس نے لڈو تیار کیے، بہترین والے لڈو 5 کلو تیار کیے۔ تیار کرنے کے بعد ہر لڈو میں ایک اشرفی رکھ دی اور وہ 5 کلو لڈو اپنی بیٹی کو باندھ دی اور کہا جاؤ تم لوگ گھر پہ یہ آرام سے کھا لینا۔ جب انہوں نے 5 کلو لڈو لیے اور گھر پر چلے تو بیچ راستے میں آ کے شوہر نے کہا کہ سنو، یہ 5 کلو لڈو کا ہم وزن کیوں اٹھائیں، اور ہمارے ہاں پر ابھی اتنی تنگ دستی ہے کہ پیسے بھی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، 5 کلو لڈو ہیں، اگر ہم حلوائی کی دکان پر بیچ دیں گے تو اچھی خاصی رقم بھی ہمیں مل جائے گی۔ تو لڑکی نے بھی کہا ٹھیک ہے، ابھی حالت بھی ہماری صحیح نہیں ہے اور وزن زیادہ ہے تو لڈو زیادہ ہیں، تو چلو ہم بیچ دیتے ہیں اور پیسے ملیں گے تو اس سے گھر کا کھانا خرچ ہو جائے گا۔
دونوں اس بات پر متفق ہو گئے، حلوائی کی دکان پر گئے۔ حلوائی کی دکان پر گئے، حلوائی نے ان لڈوؤں کو خرید لیا اور ان کو پیسے دے دیے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہاں دیکھو، اب اس لڑکی کا باپ آیا، وہی مالدار انسان آیا، ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا چلو ادھر سے کچھ میٹھا لے لیں۔ لڈو دیکھے تو پسند آ گئے، کہا یہ لڈو دے دو۔ وہ پورا 5 کلو کا تھیلا تھا، 5 کلو کا تھیلا اس نے خرید لیا۔ لانے کے بعد گھر بیوی کو دیا، بیوی نے وہ لڈو دیکھے تو سوچنے لگی کہ میں نے تو یہ اپنی بیٹی اور داماد کو لڈو دیے تھے، یہ آپ کو کیسے ملے؟ کہا کیا مطلب؟ تو اس نے پورا واقعہ بتا دیا اور یہ پھر ہم تک پہنچ گئے۔ تب اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو نصیب میں لکھا ہوتا بندے کے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ اپنے چاہا کہ ان لڈو میں اشرفی رکھ دیں گے اور یہ اپنے داماد کو دے دیں گے، وہ وہاں یہ لوگ جب کھائیں گے تو اس میں اشرفی نکلے گی تو وہ لوگ رکھ لیں گے، اس سے انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو یہ ان لوگوں کی سوچیں ہوا کرتی تھی جو لوگ نیک ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کا بھی ایک معاشرہ ہے، آج کیا ہے کہ آج سسرال سے مانگنے میں شرم نہیں لگتی، بے دھڑک سسرال سے لوگ مانگ لیا کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ اور پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، ابھی بھی نیک لوگ ہیں اور ابھی بھی ان کی سوچیں ایسی ہیں کہ سسرال سے کیوں مانگوں، کہ سسرال سے مانگنے میں انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے، اور سسرال والے اگر بھیجتے ہیں تب بھی وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کا مال ہمیں نہیں چاہیے۔ اس لڑکے نے بھی پہلے منع کر دیا تھا، ان لوگوں نے جب زور کیا کہ تم لے لو، تم کوئی بزنس شروع کر لو، تو اس نے منع کر دیا تھا۔ تبھی یہ ترکیب سوچی تھی کہ لڈوؤں کے اندر اشرفی کو رکھ دیں گے تو وہ آرام سے ان کو مل جائے گی اور وہ ان کو حیا بھی نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور جو نصیب میں جس کے ہوتا ہے اسے مل کے رہتا ہے۔ اگر آپ یہاں آج بیٹھے ہو اور آپ یہاں کھانا کھانے والے ہو، لیکن ابھی آپ کے پاس کسی کا فون آ جائے کہ آ جاؤ بھائی آج یہاں پر آپ کھانا کھا لو، آ کے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے، وہاں کھاؤ گے جا کے، اس لیے کیونکہ آپ کا رزق وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جس کا رزق جہاں ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔